اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔ جو بندہ جتنے ادب و احترام ذوق شوق کے ساتھ درود شریف پڑھے گا، اس کے خلوص اور تقوی کی وجہ سے اسے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص مجھ پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا۔ ہاں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن ہمیں پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور ان کی رفاقت نصیب ہو، تو وہ چلتے پھرتے درود شریف کا ضرور اہتمام کیا کریں۔ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جب تک مجھ پر درود شریف نہ بھیجا جائے دعا قبولیت سے روک دی جاتی ہے۔ ہاں، درود شریف دعا کے شروع میں بھی پڑھنا چاہیے، اور دعا ختم ہونے کے بعد تو لازمی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دعا جب بھی آپ ختم کریں تو آخر میں لازمی درود شریف پڑھا کریں۔ اگر کوئی بندہ دعا مانگے اور اس کے شروع آخر میں درود شریف نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹک رہی ہوتی ہے۔ اور درود شریف ایسا عمل ہے کہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیا جائے اور کوئی درود شریف نہ پڑھے، پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت نے، کریم رؤوف الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بددعا فرمائی کہ جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود شریف نہ پڑھے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ یہ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر یہ بددعا کی، اور پیارے آقا نے اس بددعا پر آمین کہی۔ اب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے قاصد تھے، فرشتے تھے، وہ پیغام لے کر آیا کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود یہ پیغام دے کر بھیجا کہ جو میرے نبی، میرے محبوب کا نام سنے اور وہ درود شریف نہ پڑھے جان بوجھ کر، تو وہ تباہ و برباد ہلاک ہو جائے۔ یہ آ کر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آ کر بددعا کر رہے ہیں، اور اس بددعا پر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اس بندے کی ہلاکت کے بارے میں کوئی شک ہے؟ تو پھر یہ کچھ پڑھنے سننے کے بعد جب یہ سنتے ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہمارے درود شریف پڑھنے سے کیا ہوگا، تو جسم کانپ جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے۔ یا اللہ، ہمارے مسلمان کس طرف جا رہے ہیں، کتنا دین سے دور ہیں، علماء صلحاء سے، مدارس سے دوری کی بنیاد پر یہ کہاں پہنچ چکے ہیں۔ ہمیں تو نام سن کے تڑپ جانا چاہیے، ہماری زبان سے خود بخود آٹومیٹکلی درود شریف جاری ہو جانا چاہیے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ درود شریف پڑھنے سے کیا ہوگا۔ ہاں، آج دین سے دوری کی بنیاد ہے کہ پھر ایسی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں علماء صلحاء کی دین والی مجالس نصیب فرمائے۔ بہرحال پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام سنیں یا لکھیں، درود شریف کو ضرور پڑھیں یا ساتھ لکھیں۔ چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے ہی نام سنیں یا لکھیں تو فوری طور پر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ التحیات ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں التحیات کے بعد نہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ واجب ہے اور بعض کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بغیر عذر کے جان بوجھ کے چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا اور نماز میں ثواب میں بھی کمی ہوگی۔ تو جب بھی نام سنیں اس موقع پر ضرور درود شریف پڑھیں، نماز کے آخر میں درود شریف پڑھیں، اور اذان سننے کے بعد دعا مانگنے سے پہلے جو ہم دعائے شفاعت پڑھتے ہیں اذان کے بعد کی، اس سے بھی پہلے درود شریف پڑھیں۔ اور ہر دعا کے
شروع میں اور ہر دعا کے آخر میں بھی درود شریف پڑھیں. اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو. جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. جی ہاں، تو جمعۃ المبارک کے حوالے سے خصوصی طور پر پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب بھی موقع ملے درود شریف پڑھا کریں، اور فرمایا میری قبر کو میلہ نہ بناؤ، نہ ہی اپنے گھر کو قبرستان بناؤ. تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھ پر پہنچا دیا جاتا ہے. مسند احمد کی روایت ہے. بہرحال یہ عمل بہت عظیم عمل ہے، ہماری خود اپنی ضرورت ہے اور ہماری طرف سے محبت کا اظہار کا معاملہ بھی ہے. تو درود شریف کا ضرور اہتمام کریں. آج میں زیادہ لمبی چوڑی مجلس اعمال میں بات نہیں کروں گا. چند احادیث مبارکہ اور قرآن پاک کی آیت آپ نے سن لی. جو دنیا میں جتنا درود شریف کا اہتمام کرے گا، کل قیامت والے دن اس سے اتنا زیادہ آپ علیہ السلام کی قربت نصیب ہوگی. تو جو لوگ یہاں سے کتنے لوگ پیارے آقا حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک روضہ اقدس پر حاضری کی خواہش رکھتے ہیں، تو ہم جب وہاں کی خواہش رکھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں. اب جیسے کورونا کے بعد کے حالات ہیں، کچھ پتہ نہیں کس طرف حالات جائیں، ہم کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ شاید کہ ہمیں بھی بلاوا آ جائے اور ہمیں بھی روزہ اقدس پہ حاضری کی توفیق نصیب ہو جائے. خوش قسمت لوگ ہوا کرتے ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں اور جا کر حاضری دیتے ہیں اور وہاں پر جا کر سلام پیش کرتے ہیں. زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا. یہ کون سر پر کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون ذی احترام آیا. فضا میں لبیک کی صدائیں فرشت عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا. فضا میں لبیک کی صدائیں فرشت عرش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ یہ کس کا نام آیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے چھوڑ آیا ہوں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں. ہمارے کچھ مہربان، ہمارے کچھ احباب آج روزہ اقدس پر پہنچے ہیں. اگر وہ ہماری آواز سن رہے ہیں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. خدا تیرا حافظ و نگہباں، خدا تیرا حافظ و نگہباں اور راہ بطحا کو جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہباں طیبہ کو جانے والے. نوید صد ان بساط بن کر پیام دار السلام آیا. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا غلام آیا.
دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپ تھی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا۔ ہر ایک قربان ہو رہا ہے، زبان پہ یہ کس کا نام آیا، زبان پہ یہ کس کا نام آیا۔ اللہ سے لو لگا لو، اللہ سے لو لگا لو۔